صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے کسی مبلغ سے عوام کی توقعات کیا ہوتی ہیں، کچھ اس تعلق سے مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم ہم سب کو باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی کسی کلینک میں گئے ڈاکٹر کے پاس، تو چونکہ وہ اجنبیت کا ماحول تھا تو ہیزیٹیٹ ہوئے، توجہ نہیں رہی، جا کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک صاحب جو اٹھ کر آئے اور آ کر ان کا السلام علیکم، اسلام بھائی کیا حال ہے؟ اچھا وہ یہ سمجھنے لگے کہ کہیں بیان سنا ہوگا، جانتے ہوں گے، کہیں اعتکاف کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام بھائی مجھے آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو کیوں سلام کیا؟ کہتے جی نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیوں آگے بڑھ کر آ کر مجھے سلام کیا۔ نے کہا کہ جب آپ آئے نا، آپ نے سلام نہیں کیا تھا۔ تو لوگ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں، اس پر غور کریں۔ اچھا اسی طرح ایک اسلامی بھائی کورٹ کے اندر کہیں نظر آئے، کسی کام سے گئے ہوں گے، تو کسی نے دیکھتے کہ تو اسلامی بھائی آپ ادھر، آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جو دین کے مبلغ ہیں ان کو باعمل ہونا چاہیے، اور بہت باعمل ہونا چاہیے، اور لوگوں کی یہ توقع بھی ان سے یہی ہوتی ہے۔ لوگوں کی ہم سے توقع کیا ہوتی ہے؟ اسلامی بھائی تہجد کی نماز میں دعا کیجیے گا، اور اللہ کرے ہم تہجد پڑھنے والے ہوں۔ لوگوں کا حسن زن تو یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے قرآن پورا حفظ کر لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے پوری رات عبادت کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ حضرت پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، تو آپ نے شروع کر دی۔ اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حافظ قرآن ہے، تو لکھتے بھی تھے۔ تو لوگوں کا کہنا غلط نہ ہو، آپ نے قرآن ہی حفظ کر لیا، اللہ کرے ہم بھی نیک بن جائیں۔ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ بھی تو فرض علوم جانتے ہوں گے، فقہی مسائل جانتے ہوں گے، نماز سکھانے کی ان کی اہلیت ہوگی، امامت کی ان کی اہلیت ہوگی، یہ تو بڑا مرشد کریں گے، یہ تو بہت مرکز کریں گے، یہ تو شورا کی تعلیمات پر بہت عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا تو لباس سنت کے مطابق ہوگا۔ ایک مبلغ کو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ لے لے۔ اچھا امیر علیہ سنت سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ امیر علیہ سنت نے اتنے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیسے کیا، اتنی محبتیں کیسے لیں؟ محبت دیں گے تو محبت لیں گے نا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ محبت ملے چاہے ہم دیں نہ دیں، نہیں، محبت دیں گے محبت ملے گی۔ تو محبت دیں، نرمی کریں، عفو درگزر، مسکراہٹ اور اچھی بات، اور اگر کسی کی طرف سے تکلیف آئے تو اس کو برداشت کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ادفع باللتی ہی احسن، جو قرآن میں کہا گیا، برائی کو بھلائی سے ٹال، اس کے جلوے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ راضی ہو ہم سے اور صدا کے لیے راضی ہو جائے، ہم باعمل مبلغ بن جائیں۔ لوگوں کی توقعات یہ کہ بھی انہوں نے تو قرآن کریم سارا ہی وہ پڑھ لیا ہوگا، پڑھتے ہوں گے، بہت تلاوت کرتے ہوں گے۔ لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ مبلغ ہیں تو 10 نمازیں پڑھتے ہوں گے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد اور نماز توبہ بھی پڑھتے ہوں گے، یہ نیک اعمال کا روز جائزہ کرتے ہوں گے، یہ جدول کے مطابق قافلے میں سفر کرنے والے ہوں گے، یہ تو بڑے مطیع، یہ تو بڑے فرما بردار، یہ تو بہت محبت دینے والے، یہ ذاتی دوستیاں کرنے والے، جوڑیاں کرنے والے نہیں، سب کو لے کے چلنے والے ہوں گے۔ اور امیر علیہ سنت کے انداز دیکھیں، امیر علیہ سنت نے دلوں میں محبت کیسے پیدا کی؟ مسکرا کر، ہاتھ ملا کر، بیان کر کے، نفلی روزے رکھ کر، رکھوا کر، اس کے فضائل بتا کر، کھانا کھلا کر، اس میں سنتیں بتا کر، اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت، بار بار تکرار کی، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ سنت کرٹ لگاتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی حرص نہیں ہے، تحفہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے کوئی تحفہ نہ دیں، دینا ہے تو نیکیوں کا اصال ثواب کر دیں، اور خود تحفے دیتے رہتے۔ تہادوا تحابوا، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ اب تحفہ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت کوئی قیمتی تحفہ دیا جائے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کو انگور بھی دیا تھا، انگور کا دانہ، تو کوئی حرج نہیں،
ہم کوئی بھی تحفہ مثلاً ہم خوشبو لگا دیں کسی کو، ایک الائچی دے دیں، تو یہ بھی تحفہ ہے نا، تحفہ محبت بڑھاتا ہے. اچھا مسکراہٹ میں کیا خرچ ہوتا ہے، آگے بڑھ کے ملنے میں کیا خرچ ہوتا ہے، کسی کے آنے پر کھڑے ہو جانے میں کیا خرچ ہوتا ہے. آئیے تشریف، ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دل کی تصدیق کے ساتھ آئیے آئیے، تو اس میں کیا خرچ ہوتا ہے. فوراً اپلائی کرنے میں کیا خرچ ہوتا ہے، اس کو اچھے نام سے پکارنے میں کیا خرچ ہوتا ہے. اگر وہ نگران ہے تو نگران صاحب، حاجی ہیں تو حاجی صاحب، حافظ ہیں تو حافظ صاحب، مدنی ہیں فلاں مدنی، سلمان مدنی، تو صوبان مدنی، جو بھی ان کا نام ہے ان کو مدنی کے ساتھ کہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یوں حوصلہ افزائی کے ذریعے سے. تو امیر اہل سنت نے تحائف دے کر، مسکرا کر، اور اگر کسی نے تکلیف دی اس کو برداشت کر کے، نیکی کی دعوت دے کر، بیان کے ذریعے، انفرادی کوشش، اجتماعی کوشش، خطوط پورے کتابیں چھپ رہی ہیں آپ کے خطوط کی. اس طرح محبت دی دلوں کے اندر، محبتیں دے، عزت دو عزت پاؤ گے، محبت کرو محبت پاؤ گے، محبت دیں گے تو محبت ملے گی. اللہ کریم رحمت فرمائے، اللہ کریم ہم سے راضی ہو، صدا کے لیے راضی ہو جائے. تو بعمل مبلغ بننا ہے. اور لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے جو نہیں کرتے. تو ہم بعمل ہو جائیں، لوگوں کو ترغیبات نیکیوں کے دلاتے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کیا کریں. وہ جہنم کے اندر جو بے عمل واعظ تھا، مبلغ تھا، اس کی آنتیں وہ نکلی ہوئی تھیں، تو لوگ اس پر وہ تعجب کر رہے تھے. تو میں جو کہتا تھا میں عمل نہیں کرتا تھا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو ہمیں باعمل مبلغ بن کر جینا ہے، ٹھیک ہے. اور فنکشن ہے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے برادری کے اندر، تو شریعت کے مطابق ہمارا بیہیویئر اور ماشاءاللہ بہت پیارا، تان و تشنی نہیں، اور وعدے کی پابندی، وقت کی پابندی. پنکچوالٹی از پرسنالٹی. یہ بندہ کیسا ہے، یہ وقت کی پابندی اس کو وہ بتائے گا. اللہ پاک رحمت فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں وہ تلاوت قرآن کرنے والا، تفسیر پڑھنے والا، درود پڑھنے والا، اوراد و وظائف والا بنائے، اور ایصال ثواب لوگوں کو کریں، دعا کرتے رہیں، ان کی خوشی غمی میں شامل ہوتے رہیں. اللہ کریم ہمیں امیر اہل سنت جو کہ مبلغ باعمل ہیں، الحمدللہ عالم باعمل ہیں، ان کے صدقے میں ہمیں بھی باعمل مبلغ دعوت اسلامی. امیر اہل سنت کے بارے میں علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں، یہ خود سنت پر پہلے عمل کرتے ہیں، پھر اس سنت کی دعوت دیتے ہیں. ہمارے بارے میں بھی یہ تاثر ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، مبلغ بنایا ہے، تو ہم اس پر باعمل ہو جائیں. اللہ توفیق دے ہم سب کو، میں بھی، آپ بھی، ہم سب باعمل مبلغ بن جائیں. اللہم آمین.